بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى أيحسب أن لم يره أحد وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. ہر گناہ کی وجہ سے انسان میں اور اللہ تعالیٰ میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں. جتنے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اس کے لیے فاصلے بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دوری کی علامت یہ ہے کہ اس کی اطاعت میں مزہ نہ آئے، اس کی اطاعت کو دل نہ کرے، اس کے حکم ماننے کو دل نہ کرے. یہ دوری کی علامت ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز اس حوالے سے مؤثر ہے اور جس سے سب سے زیادہ انسان کی کیفیت خراب ہوتی ہے وہ بد نگاہی ہے. بد نظری عمل تو ہلکا پھلکا سا ہے اور اتنا اسے بھاری اور سنگین بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے اثرات بہت شدید ہیں. پہلے دن بد نگاہی کے جو نقصانات ہیں وہ عرض کیے تھے. اگلے دن نگاہ کو جھکانے کے جو فوائد ہیں وہ عرض کیے تھے، اور کل بد نگاہی سے بچنے کا علاج عرض کیا تھا. بد نگاہی سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی ان آیات میں تدبر کرے جن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا ہے، اور یہ علاج قرآن کا تجویز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اے نبی، ان کو قیامت کے دن سے ڈراؤ، اور اس دن انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا جو دل ہے نا اتنا شدید دھڑکے گا، اتنا شدید دھڑکے گا کہ اس کی دھڑکن گلے تک محسوس ہوگی، اور وہ دھڑکن اتنی زوردار ہوگی کہ اس کا دم گھٹ رہا ہوگا، کاظمین، اس کا سانس بند ہو رہا ہوگا. ما للظالمین من حمیم، اس دن ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا.
ولا شفیع یطاع، کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو خوب جانتا ہے جو آنکھیں بددیانتی کرتی ہیں، خیانت کرتی ہیں، بدماشی کرتی ہیں، بدکاری اور برائی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علاج دیا ہے کہ قیامت کو یاد کرو، قیامت کی آیات میں تدبر کرو تو یہ چیز چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی کو یاد کرو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے سامنے پیشی کو یاد رکھے تو اس نفس کی خواہش سے وہ نجات پا سکتا ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا، جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے بدنگاہی ہو چاہے کوئی اور گناہ ہو، ان سارے گناہوں کی اصل وجہ وہ دل کی غفلت ہے۔ گناہ کا خیال کہاں سے آتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ اور شیطان کو اتنی جرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل پہ مسلط ہو جاتا ہے، انسان کے دل پہ اس کو تسلط حاصل ہو جاتا ہے؟ اتنی جرت اس کو کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ دل اللہ سے جب وہ غافل دیکھتا ہے تو وہ اس پر جھپٹتا ہے، وہ اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں اپنے پنجے گاڑ کے اس میں وسوسے ڈال کے اگلے کو آمادہ کر لیتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ دل کے دروازے کی کنڈی اور تالا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ دل کے دروازے کی کنڈی اور آپ کا دروازہ رات کو چوپٹ کھلا ہوا ہے، بالکل کھلا ہوا ہے، نہ آپ نے کنڈی لگائی نہ تالا لگایا۔ اب چور آ گیا تو قصور کس کا؟ بتائیے، آپ کا قصور ہے۔ آپ نے کیوں دروازہ کھول دیا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ دل کے دروازے کی کنڈی اور تالا ہے۔ جس کا دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے، شیطان کو اس پر حملہ آور ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ شیطان اس دل پر وسوسے ڈالتا ہے، اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس دل پہ اس کا زور چلتا ہے کہ جو دل غافل ہوتا ہے۔ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، غفلت بہت بڑی کوتاہی ہے، غفلت بہت بڑی غلطی ہے۔ غفلت اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں دینے کے مترادف ہے۔ آپ اگر غافل ہیں، اگر میرا دل غافل ہے تو میں نے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ سامنے پیش کر دیا ہے کہ جی ابھی یہ میں آپ کے حوالے ہوں، جیسے آپ چاہیں کر لیں۔ اس لیے مشائخ سلوک خانقاہوں میں رکھ کر سلوک کے اسباق کروا کر اور مراقبے کروا کر اور ضربیں لگوا کر وہ دل کی غفلت کو دور کرتے ہیں۔ جب دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ کنڈی لگی ہوئی اب آ ہی نہیں رہا۔ اس لیے جو گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، جو گناہوں سے بیزار آ چکا ہے، جس کو گناہوں نے اتنا نقصان دیا ہے کہ اب وہ چھوڑنا چاہتا ہے اور مگر اس سے چھوٹ نہیں رہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو ذاکر بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ذاکر بنا دے۔ اللہ کی یاد کی مشق کر لے، اللہ والوں سے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کروا دے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل غافل ہے، اس کو وہ جرم نہیں سمجھتا۔ ذکر کر رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے، اس کو وہ غلطی نہیں سمجھتا۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا خیال ہی نہیں، اس کو وہ غلطی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں تو شریف آدمی ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولتا ہوں، ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرتا ہوں۔ دل میں اللہ کی یاد کو غلطی ہی نہیں سمجھتے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے نبی غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اور اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ان آیات میں بھی اسی بات کی دلیل مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پیچھے کبھی نہ چلنا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، غفلت کی وجہ سے وہ اپنی خواہش کا غلام بن گیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، چونکہ دل غافل ہے لہذا خواہش کا غلام ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور خواہش کے پیچھے پڑتے پڑتے اب اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، فاسق ہو گیا ہے، فاجر ہو گیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کتنی واضح بات ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، دل غافل ہے، اس کی وجہ سے خواہش کا غلام بن گیا ہے، اور خواہش کا غلام بنتے بنتے اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ ساری حدود کراس کر گیا ہے، آگے نکل گیا ہے، سرکشی پہ آ گیا ہے۔ اس لیے بھائیو دل کو ذاکر بنانا یہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے علم دین پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو ذاکر بنانے کی محنت بھی کی۔ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ایک فرد واحد بھی ایسے نہیں ہے کہ جنہوں نے دین کی خدمتوں کے ساتھ اور پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اپنے دل کو ذاکر بنانے کی محنت اور کوشش نہ کی ہو اور اس پہ برس نہ لگائے ہو، ایک بھی ایسے نہیں ہے۔ آج اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ دین کے لیے بھاگ دوڑ اور دین کے لیے اپنے اوقات کو صرف کیے رہنا، اپنے آپ کو مشغول کیے رہنا، اس کو کافی سمجھا جا رہا ہے۔ جسم کی مشغولی بھی سعادت ہے، لیکن اللہ تو دل کی مشغولی چاہتے ہیں۔ جسم کی مشغولی محمود تب ہے جب دل کی مشغولی کے ساتھ ہو۔ جب دل کہیں اور ہو اور جسم کہیں اور ہو تو ایسی عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نمازی نہیں ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ان کی نمازوں کو پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ نمازی ہیں۔ فویل للمصلین، عجیب، فویل للتارکین للصلاۃ نہیں ہے، نماز چھوڑنے والوں کے لیے بربادی ہے، وہ تو ہے ہی۔ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ عجیب، کون سے نمازی؟ الذین هم فی صلاۃ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ نمازیوں کے لیے بربادی ہے، وہ نمازی برباد ہو گئے، وہ نمازی تباہ ہو گئے۔ کون سے؟ کہ جو نماز کے بارے میں متساہل ہیں، غافل ہیں۔ کئی تفسیریں ہیں اس کی، یہ بھی ہے کہ نماز ٹال کے پڑھتے ہیں، یہ بھی ہے کہ نماز میں ان کے دھیان نہیں رہتا، پتہ ہی نہیں کہ کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ ہیں جب نیک کام کرتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ نمازی ہیں جو برباد ہیں، تباہ ہیں۔ اس لیے بھائیو ہم اپنے دل کو ذاکر بنائیں، یہ بدنگاہی کا علاج ہے۔ جب آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن ہوگا، اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اللہ کی معرفت کے نور سے منور ہوگا، آپ کا ان گندے کاموں کو دل ہی نہیں کرے گا۔
چھوٹے بچے حقائق سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مٹی کھاتے ہیں، ان کو روکو پھر کھاتے ہیں، پھر روکو پھر کھاتے ہیں، پھر چھپ کے کھاتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں، مٹی۔ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو حیرت ہوتی ہے ہم کتنے گندے کام کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے ہم۔ امی روکتی تھی پھر بھی زبردستی کھاتے تھے۔ بڑے ہو جاتے ہیں پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ جب انسان کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس پہ حقائق کھول دیے جاتے ہیں، گندی چیزوں کی گندگی منکشف ہو جاتی ہے، اچھی چیزوں کی اچھائی منکشف ہو جاتی ہے، جب انسان کا دل ذاکر ہو جائے تو۔ اتنا ذکر کرنا، اتنا ذکر کرنا، اتنا ذکر کرنا کہ بس ہر آن اور گھڑی اللہ ہی اللہ ہو۔ ہر وقت دل اللہ کی یاد سے آباد رہے، اللہ کے عشق سے سرشار رہے، اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی میں گم سم رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بینائی چلی گئی تھی، کسی کے سہارے سے گزر رہے تھے تو کہیں سے دو شخصوں کے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمانے لگے مجھے ان کی طرف لے چلو، اپنے خادم سے فرمایا مجھے ان کی طرف لے چلو۔ خادم ان کے پاس لے گیا، فرمانے لگے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں اتنا بولتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت علم دیا ہے، ان کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، لیکن اللہ کی عظمت کے تصور نے ان کی زبانوں کو گنگ کر دیا ہے، ان کے منہ پہ تالے لگا دیے، مہریں لگا دی ہیں، ان سے لفظ ہی نہیں نکلتے۔ جب انسان پہ کسی کی ہیبت طاری ہوتی ہے تو بولا نہیں جاتا۔ ہم اپنے حضرت جی کے پاس جاتے ہیں نا تو پتہ نہیں کتنی چیزیں سوچ کے جاتے ہیں، یہ بھی کہنی، یہ بھی کہنی، یہ بھی کہنی۔ وہاں جاتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کے بس سارے مضامین بھول جاتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں، پھر ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، کچھ کہہ نہیں پاتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں لڑتے ہو؟ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو بڑے فصیح ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، لیکن اللہ کی عظمت کے تصور نے، اس کی کبریائی کی ہیبت نے ان کی زبانوں کو گنگ کر دیا ہے، الفاظ ہی نہیں بنتے ان سے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور، اس کا دھیان، اس کی یاد، یہ بڑا زبردست علاج ہے۔ جتنا زیادہ ہم مراقبہ کریں گے، جتنا زیادہ ہم مراقبہ کریں گے، جتنا زیادہ ہم مراقبہ کریں گے، اتنا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا چلا جائے گا، دل کی غفلت کے پردے چاک ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔
ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تجھ سے فقط ہوشیار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل دماغ پہ چھا جائے، یہ ہے علاج۔ اور جتنا زیادہ ذکر کریں گے، جتنا زیادہ مراقبہ کریں گے، اتنا یہ کیفیت حاصل ہوگی۔ کریں گے اللہ کو یاد۔ آج اور ایک اس کا علاج یہ ہے کہ بد نگاہی سے نکلنے کا، بد نگاہی کے مرض سے شفا پانے کا ایک علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ کس کو یاد کیا جائے؟ جس کو ڈاکٹر کہے کہ آپ کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں، یا ڈاکٹر کہے کہ آپ کا جگر تو فیل ہو گیا ہے، یا کہے کہ آپ کو تو کینسر ہو گیا ہے اور وہ خون تک پہنچ گیا ہے، اب آپ نہیں بچ سکتے، اب آپ لا علاج ہیں۔ بتائیے اس کا کسی خوبصورت چہرے کو دیکھنے کو دل کرے گا؟ کیوں؟ موت سامنے ہے، مرنا ہے۔ یہ جو موت کا سامنے ہونا ہے نا، یہ انسان کی ساری مستیاں ختم کر دیتا ہے۔ شادی ہے، کوئی شادی ہے، ہم لوگوں کو اللہ جب خوشی دیتے ہیں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جب اللہ خوشیاں دیتا ہے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے اور دھواں دھار میوزک چل رہا ہے اور نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ہوش نہیں، بس مست ہوئے ہیں، ناچ رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور میوزک، کانوں کے پردے پھاڑنے والا میوزک چل رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کانوں کے پردے پھاڑنے والا میوزک چل رہا ہے۔ اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دھڑام سے گرا، ڈیک بند ہو جاتے ہیں، رقص تھم جاتے ہیں، چہروں کی مسکراہٹیں سنجیدگی سے بدل جاتی ہیں، سب کے سب ہکے بکے ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ نوجوان لڑکا، اس کے رشتہ دار رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کے باپ کے ماتھے پہ ہاتھ آ جاتے ہیں، ساری شادی کرکری ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی اور کے مرنے سے مرا، کوئی اور خوشی آپ کی کرکری ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی اور میری موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو بتائیے کبھی انسان مستی کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ ہنس رہے تھے۔ مسجد نہیں، کہیں آپ تشریف لائے صحابہ کی خدمت، صحابہ کے پاس، تو صحابہ کھل کھلا کے ہنس رہے تھے،
آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر میں جو جانتا ہوں آخرت کے حوالے سے اور قبر کی گھاٹی اور مرنے کے بعد کے مراحل کو اگر جتنا میں جانتا ہوں تم جاننے لگو تو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تم بہت رونا شروع کر دو۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، بیوی کے پہلو میں تم سے سویا ہی نہ جائے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ تَجْعَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم شہروں کو آبادیوں کو چھوڑ کے جنگلوں کو نکل جاؤ اور اپنے سروں میں مٹی ڈالتے پھرو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، اور ہم سب نے جانا ہے، یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا ہم سب نے قبر میں جانا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے۔ مجھے مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد وہ کافی غمگین رہتے تھے، کہنے لگے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، میں بہت پریشان رہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں اس اینگل سے سوچتا ہوں، اس حوالے سے سوچتا ہوں، اگر میری عمر ہوگی اپنے ابا جتنی تو میرے باقی رہ گئے 30 سال، اگر میری عمر میری امی جتنی ہوگی تو میری زندگی باقی رہ گئی ہے 20 سال۔ میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست طریقہ آپ نے مجھے بھی بتا دیا، انشاءاللہ میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ بھائی اگر میری عمر میرے ابا جتنی ہے تو میرے باقی رہ گئے ہیں 20 سال، امی جتنی باقی رہ گئے 15 سال 17 سال 18 سال یا 10 سال، جتنے بھی۔ دس سال کی بات ہے، یہ وہ ہے کہ جو ممکن ہے، یقینی تو ایک پل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ لذتوں سے مراد خواہشات، مستیاں۔ بدنگاہی کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، برائی کرنے میں مزہ آتا ہے، غلط دیکھنے میں مزہ آتا ہے، غلط کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس لذت کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو موت کو کثرت سے یاد کرو۔ الموت، موت ہے وہ، موت کا مراقبہ کرنا، کچھ دیر روزانہ تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کے آنکھوں کو بند کر کے اس بات کا تصور کرنا میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے رشتہ دار میرے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور میری زبان بھی بند ہو گئی ہے اور میرے جسم میں جان بھی نہیں ہے، گردے بھی جواب دے گئے، پھیپھڑے بھی جواب دے گئے، ساری مشینیں ایب نارمل ہو گئی ہیں، اور میری نگاہ بھی اسکرین کی طرف ہے کہ اسکرین کیا کہہ رہی ہے، میرے گردوں کا کیا حال ہے، میرے پھیپھڑوں کا کیا حال ہے، میرے جگر کا کیا حال ہے، وہ سب ڈاؤن جا رہے ہیں۔ میرے رشتہ دار بھی بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مشینوں کو دیکھ رہے ہیں، بس باقی اتنا سا، باقی اتنا سا، یہاں تک کہ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ میری روح نکل گئی اور میری گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ فرشتے آگے لینے کے لیے اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی، روح کی پیشی ہو گئی، جسم سے چمٹ کے رشتہ دار رونے لگے، اور پھر میرے جسم کو جلدی سے ایمبولینس میں رکھ کر اب مجھے گھر پہنچایا گیا، تختے پہ لٹا کے نہلایا گیا اور مجھے کفن پہنایا گیا، کفن پہنا کے چارپائی پر رکھ کر مجھے گھر کے صحن میں رکھا گیا۔ رشتہ دار آ رہے ہیں اور مجھے آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں، میری بیوی بے حال ہو رہی ہے، میرے بچے بے حال ہو رہے ہیں، میری ماں پاگل ہو رہی ہے، میرے رشتہ دار پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر میں میری چارپائی کو اٹھا کے گھر سے نکلنے لگے،
تو میرے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب مجھے قبرستان میں لائے، اب جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب قبر میں اتار رہے ہیں، اب مٹی ڈال رہے ہیں۔ جن کو میں نے جنا تھا، کندھوں پہ سواریاں کرائی تھیں، پال پوس کے جوان کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے ہی مجھ پہ چلو بھر بھر کے مٹیاں ڈالنے لگے اور میری قبر کی لپائی کرنے لگے، اور مجھے تھوڑی دیر بیٹھ کے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اب میں اور میرے اعمال بس یہی قبر میں رہ گئے ہیں۔ چونکہ میں نے تیاری نہیں کی، لہٰذا جہنم کے فرشتے آ گئے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب نہیں دے رہا، اور مجھ پر سام مسلط کیے جا رہے ہیں، اور میری قبر کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا پھر میرے ساتھ رحم کا معاملہ ہو رہا ہے۔ فرشتے سوال کر رہے ہیں، میری زبان پہ جواب جاری ہو رہے ہیں، میری قبر کو وسیع کیا جا رہا ہے، جنت کا باغیچہ بن رہی ہے۔ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لانا، زبان سے کہتے جانا، آنکھوں کے سامنے لاتے جانا روزانہ، یہ حل ہے بدنگاہی سے بچنے کا۔ اور یہ ایسا حل ہے کچھ نہ پوچھے، بڑے سے بڑا گناہ، پرانے سے پرانا گناہ چھوٹ جائے گا اگر یہ شروع کر لیں تو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے کو ہمارے لیے پاک ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کرے جب عید کا چاند نظر آئے ہمارے سارے گناہ چھوٹ چکے ہوں، تاکہ ہم لعلکم تتقون کا مصداق بن جائیں، اور پھر اللہ کے نبی کی دعائیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں بھی گناہ نہ چھوٹے تو بھائیو، نبی کی بد دعا سے ہمارا کیا حشر ہوگا؟ حضور کی بد دعا ہے نا، رمضان ملے اور بخشش نہ ہو تو اس کے لیے بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کو چھوڑنے اور اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔